اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ کو میتاٹران یا میٹاٹران اور جہلمی کے منی گاڈز میں مماثلت ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ میٹاٹران کا کیا ہے، گریٹسٹ اینجل ان دی نان کینونیکل بکس آف جوڈازم، یعنی یہودیت کی غیر دستوری کتب کے اندر سب سے بڑا اینجل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کا کہ گریٹسٹ اینجل ان دی ربینک اینڈ اورل ٹریڈیشنس آف، یعنی تلمود میں بھی اس کا بڑا ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسری پوائنٹ کیا ہے کہ میڈیٹر بٹوین گاڈ اینڈ مین۔ اب یہ میڈیٹر کس طرح کا ہے؟ یہ اس طرح کا ہے جیسے انبیاء ہوتے ہیں، تو جو جہلمی صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں بھی نبی ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی، تو یہ اس سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا دیکھ لیجیے گا، میڈیٹر بٹوین گاڈ اینڈ مین، بلکہ یہ تو دیگر فرشتوں سے بھی کافی بڑا مالا مال گیا ہے۔ فورتھ پوائنٹ کیا ہے، واز ونس اے ہیومن بینگ اینوخ۔ اب یہ ہے کیا کہتے ہیں، اینوخ، نوخ، خنوخ جسے کہتے ہیں، تو یہ وہ تھا، اور اس کے بعد یہ انسان سے فرشتہ بن گیا۔ اچھا، یہی جہلمی صاحب نے کانسیپٹ لیا ہے اور یہ کہنا شروع کیا ہے کہ انسان منی گاڈ بن جائے گا۔ پھر آگے دیکھیں، بات ہے واز میڈ این آرچ اینجل، یعنی سب سے بڑا فرشتہ بن گیا۔ چلیں، وہ وہاں فرشتہ نہیں کہتے، مگر آگے دیکھیے، نون ایز لیسر یہوا یا لیسر یہوا، اور اس کو یہ کہتے ہیں یہوا قطن۔ یہ میں نے اس کا وہ بھی لکھ دیا، یہوا قطن کا مطلب ہے کہ چھوٹا یہوا۔ اللہ کا لفظ جس طرح ہمارے وہاں اس میں ذاتی ہے، یعنی کہ پرسنل پراپر ناؤن آف گاڈ ہے، اسی طرح یہوا کا لفظ یہودیت میں پرسنل پراپر ناؤن آف گاڈ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ کیا درجہ دے رہے ہیں، لیسر یہوا کا درجہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اونلی نیکسٹ ٹو گاڈ، یعنی خدا، اس سے بلند صرف خدا ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کنفیوزڈ ایز یہوا بائی ہیریٹکس، یعنی بعض لوگوں نے تو اس کو خدا ہی قرار دیا۔ تو جو یہ یہوا قطن ہے نا، یہ معنی رکھتا ہے کہ خدا کے، جیسے کوئی کہہ دے لیسر اللہ، نعوذ باللہ، تو یہ اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ بتا چکا ہوں کہ جہلمی صاحب کے نزدیک جو صفات اس کو ملیں گی، کس کو، ایک عام آدمی کو جنت میں جا کر ملیں گی، وہ تو میٹاٹران سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور قوی ہو جائے گا۔ تو آپ تو دیکھیں کہ ایک شرک ہے تو دوسرا کیوں نہیں شرک۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، پڑھ دیتا ہوں کہ بھائی آج کوئی کسی انسان کو منی گاڈ یا مخلوق گاڈ کہتا ہے تو وہ شرک ہے، تو پھر عبدالآباد تک یہ شرک رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جنت میں انسان منی گاڈ بنے گا اور یہ عقیدہ شرک نہیں ہوگا، اس وقت یہ شرک نہیں ہوگا، تو پھر یہ آج بھی شرک نہ ہوگا۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ انہوں نے پہلی یہ غلطی کی ہے، دوسری یہ غلطی کی ہے کہ میٹاٹران سے زیادہ طاقتور قرار پائے ہیں۔ میں نے پورا حساب لگایا میٹاٹران کی کیا پاورز ہیں اور جنت میں جہلمی کی منی گاڈ کی کیا پاورز ہوں گی۔ چلیں، وہ جہلمی صاحب تو بہت بڑا شرک کریں۔ فرق یہ ہے کہ جہلمی صاحب کا جو شرک ہے وہ کھل کر نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن منی گاڈ کے بعد تو کھل گئے، لیکن وہ منی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں ابھی تک، یہ ان کی مجال نہیں ہے۔ لیکن ان سے پہلے میٹاٹران کو منی یہوا کہا جا چکا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ منی یہوا سے تو جہلمی صاحب کے جو منی گاڈ سے زیادہ پاورفل ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، یا پاورفل بن جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہلمی صاحب کا عقیدہ شرک ہے۔ جب ہم میٹاٹران کو اتنی پاور ماننے والوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، تو پھر جہلمی صاحب کو ہم کس طرح مومن مان سکتے ہیں؟ والسلام۔